میں جانتی ہوں کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے نظر ہی لگا دیں۔ بے تکلف تو وہ شروع سے ہی تھی میرے ساتھ، مگر یہ آج مجھے کیا ہو گیا تھا، میری تو اس پر سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ میں نے ایک جگہ رک کر اسے پانی پلایا یا پانی اس کے ہونٹوں کو چھو رہا تھا اور میری نظر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمرہ اس دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے۔ ایک تو وہ تھی بھی کم عمر، اس لیے میرا اس پر دل بہکنے لگا اور میرے ذہن میں جیسے شیطان وسوسے ڈالنے لگا۔ میں نے گاڑی ایک سنسان راستے پر ڈال دی۔ زمرہ بھی حیران تھی کہ میں اس کو کہاں لے کے جا رہا ہوں، مگر اس وقت میں کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ میں صرف اپنے دماغ کی سن رہا تھا جہاں پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ میرے دل و دماغ سے اس وقت ساری باتیں نکل چکی تھیں کہ شادی شدہ ہوں اور جس لڑکی کو میں گاڑی میں بٹھا کر لے جا رہا ہوں وہ میرے بھائی جیسے دوست کی سب سے لاڈلی بہن تھی، مگر مجھے اس وقت اس لڑکی کے علاوہ کوئی ہوش نہ تھا۔ میں اس کو لے کر ایک سنسان جگہ پر لے آیا اور اچانک سے گاڑی روک دی۔ زمرہ بھی حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ آپ نے گاڑی ادھر کیوں روک دی؟ جلدی چلیں، نہ بارات کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ گھر پر سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے، مگر مجھے اس وقت کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں گاڑی سے اترا اور زمرہ سے بھی کہا کہ وہ باہر آئے۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پھر گاڑی کے باہر نظر دوڑائی۔ اتنے سنسان علاقے میں آپ مجھے لے کر کیوں آئے ہیں اور میں گاڑی سے کیوں باہر آؤں؟ میں نے زمرہ سے کہا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہیں دوسری گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہوں، اس لیے جلدی آپ۔ وہ بیچاری بھی میری باتوں میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر آئی اس پر جھپٹ پڑا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی رہی، مگر مجھ پر تو جیسے بس ہی ایک بھوت ہی سوار تھا۔ میں تو بس اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا تھا۔ زمرہ کا میک اپ سارا بکھر چکا تھا، آنسو تھے کہ اس کی آنکھوں میں رک نہیں رہے تھے۔ اس کے نئے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، مگر میں اپنی شیطانی کارروائی کر چکا تھا اور مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میں اس کی زندگی خراب کر چکا تھا۔ زمرہ نے مجھے سسکتی ہوئی آواز سے پکارا، دل بھائی، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں تو آپ کو بھائی سمجھتی تھی۔ جب اس کی روتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے ہوش آیا کہ یہ میں کیا کر چکا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب میں ڈر رکھنے لگا تھا کہ یہ میرے ہاتھوں سے کیا گناہ ہو رہا ہے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو زمرہ گھر جا کر سب کو بتا دے گی اور زمرہ کی بہن جو میری بیوی تھی وہ تو یہ سب سنتے ہی میرے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہے گی، اور میرے ماں باپ تو ویسے ہی مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ طرح طرح کے وسوسے میرے ذہن میں آنے لگے۔ تبھی میں آگے بڑھا، لیکن زمرہ تو مجھ سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے ایک گہری کھائی تھی۔ تبھی اس کا پاؤں پھسلا اور اس کھائی میں جا گری۔ میں ڈر کے آگے بڑھا، مگر تب تک وہ کھائی میں کے اندر جا چکی تھی۔ میرا جسم کانپنے لگا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب میں گھر جا کر سب کو کیا کہوں گا؟ ارسل کے فون بھی آ رہے تھے، مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اس کو فون اٹھا کر اس کو کوئی جواب دے سکوں۔ مگر آخری کتنی دیر میں یہاں بیٹھا رہتا؟ میں اپنی جگہ سے اٹھا، گاڑی میں جا کر بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں گھر داخل ہوا تو سب سے پہلے انیلا نے مجھے دیکھا تھا، مگر میں نظر بچا کر اپنے کمرے میں گیا اور اپنا حلیہ درست کیا۔ اور جب میں مہمانوں میں پہنچا تو ارسل میری طرف بھاگتا ہوا آیا۔ زمرہ کہاں ہے؟ تم اس کو پارلر لے کے نہیں کہ آئے؟ میرے چہرے سے ارسل کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ تو ہوا ہے، مگر میں خاموش نظروں سے اسے دیکھ جا رہا تھا۔ مجھے خاموش پا کر ارسل نے مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو عدیل، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، زمرہ کہاں ہے؟ تب جس سے مجھے ہوش آیا اور میں نے کہا کہ زمرہ تو پارلر پر نہیں تھی۔ میں تو کافی دیر کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ ارسل بھی یقینی سے وہیں پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر سارے گھر میں پھیل گئی اور لوگ چہمگئیاں کرنے لگے۔ لڑکی بھاگ گئی ہے اور یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہر طرف یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ تبھی انیلا نے مجھے بلایا اور میری جان نکل گئی کہ میرا نام عدیل ہے اور میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والد ایک سرکاری کالج میں اردو کے لیکچرار تھے اور والدہ سادہ سی گھریلو خاتون تھی۔
ابو نے مجھے بہت نازوں سے پالا تھا کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے بچپن سے ہی انہوں نے میری ہر خواہش، ہر ضد پوری کی تھی۔ بہن تو میری کوئی تھی نہیں، اس لیے گھر کے کاموں کے لیے ابو نے امی کو ایک ملازمہ رکھ کے دی تھی جو گھر کے کاموں میں امی کی مدد کرتی تھی۔ میں نے میٹرک کیا تو ابو نے ضد کر کے مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے لندن بھیج دیا کیونکہ میں اپریل کالج میں پڑھنا چاہتا تھا اور پاکستان سے باہر گھومنا چاہتا تھا۔ پھر جنون کے حد تک پڑھنے کا بھی شوق تھا، مجھے پاکستان سے باہر بھیجنے کے حق میں نہ تھی۔ میں نے ابو سے ضد کی تو بہت مجھے باہر جانے کی اجازت دے دے، مگر وہ میری ضد ماننے کے لیے ہرگز بھی تیار نہ ہوئے تھے۔ میں ناراضگی میں گھر چھوڑ آیا اور اپنے ایک دوست کے گھر رہنے لگا۔ ارسل میرا بچپن کا دوست تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر بہت آنا جانا تھا، اس لیے امی ابو بھی ارسل کی ساری فیملی کو اچھے سے جانتے تھے۔ ارسل کے ابو ایک ریٹائرڈ کلرک تھے اور ارسل اپنی دونوں بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا اور اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ ارسل نے مجھ سے بھی بہت بار کہا کہ اگر تمہاری امی تمہیں باہر نہیں بھیجنا چاہتے تو تم اپنی پڑھائی کا حرج تو مت کرو، اور پاکستان میں ہی تو بہت اچھے اچھے کالجز ہیں، تم ان میں سے کسی بھی کالج میں ایڈمیشن لے کر اپنی پڑھائی تو مکمل کرو۔ جب پڑھائی مکمل کر لو گے تو پھر تو وہ تمہیں باہر جانے سے نہیں روک سکیں گے۔ مگر میں تو بچپن سے ہی اپنی ضد کا منواتا تھا، اس لیے میں ناراض ہو کر ارسل کے گھر ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ امی ابو میری ضد کے آگے ہار مان جائیں گے اور مجھے لندن کے کالج میں ایڈمیشن لے دیں گے۔ مگر امی ابو کی میری ضد کسی بھی قسمت پر نہ ماننا تھی۔ وہ نہ مانے، اور وہ بھی جانتے تھے کہ میری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تمہیں لندن جانا ہی ہے تو پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو، اس کے بعد جہاں مرضی جاتے پھرنا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شروع میں تو میں ارسل کے گھر بہت خوش رہا، اس کے گھر والے میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ارسل کے ابو بھی مجھے بہت بار سمجھایا کہ ہاں بیٹا اپنی یہ ضد چھوڑ دو۔ امی ابو جانتے تھے کہ میں ارسل کا گھر رہ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ مجھے منانے کے لیے نہیں آئے تھے کیونکہ اس بار ان کی ضد تھی کہ وہ میری یہ بات نہیں مانیں گے۔ ابو کہتے تھے کہ آخر کتنی دیر گھر سے باہر رہو گے، جب گھر جیسا سکون نہیں ملے گا تو واپس گھر ہی آؤ گے۔ ابو تو جیسے میری رگ رگ سے واقف تھے۔ ہوا بھی ایسا ہی، ارسل کے گھر میرے صرف 2 مہینے رہ سکا کیونکہ ارسل کے گھر کے حالات میرے گھر کے حالات سے بہت مختلف تھے۔ ارسل کے ماں باپ کو اپنے 3 بچوں کی ذمہ داری پوری کرنی تھی، جبکہ میں تو اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور مجھے جو سہولتیں اپنے گھر میں میسر تھیں وہ ارسل کے گھر میں مجھے نہیں ملتی تھیں۔ اکثر جب ارسل کے ابو پریشان دیکھتا تو مجھے خود ہی شرمندگی ہوتی کہ اس گھر میں اکیلے ہی تو تھے کمانے والے اور ان کے سر پر 3 بچوں کی ذمہ داری تھی، اوپر سے میں بھی ان کے سر پر بے وجہ کا بوجھ بن گیا تھا۔ آخر کار مجھے ہی اپنی ضد چھوڑنا پڑی اور میں شرمندہ سا ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ گھر واپس آیا تو ابو نے مجھے گلے لگایا۔ میرے گھر آتے ہی جیسے ان کی ساری ناراضگی خود بخود ہی ختم ہو گئی۔ انہوں نے مجھے بہت اچھے کالج میں ایڈمیشن لے کر دیا، لیکن اس عرصے سے مجھے ارسل کے گھر کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ میں اکثر ہی ان کے گھر رات رہنے لگا۔ ارسل کی 2 بہنیں تھیں، وہ دونوں اس سے چھوٹی تھیں اور دونوں مجھ سے بہت ہی بے تکلف تھیں۔ بڑی بہن کا نام زہرا اور چھوٹی بہن کا نام زمرہ تھا۔ زہرا مجھ سے اور عدیل سے 2 ہی سال چھوٹی تھی، جبکہ زمرہ مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی اور مجھے بھی عدیل بھائی ہی کہتی تھی، جس سے ارسل کے گھر کا ہی ایک فرد تھا، اور اس کے امی ابو ارسل کی طرف میری بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر ان کے گھر اتنا سا کیوں رہا، بلکہ وہ تو ہمیشہ میری آؤ بھگت میں رہتے تھے۔ ہم چاروں بچے اکثر اکٹھے بیٹھ کر لڈو کھیلتے اور کبھی کبھی ارسل کے گھر میں ہم چاروں اپنی ہی کتابیں کھولے پڑھائی میں مصروف رہتے۔ میرا اور ارسل کا تو شروع سے ہی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر کے باہر کے کاموں میں بھی مدد کر دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ ارسل کی طبیعت خراب ہوئی تو اس کی امی مجھے سودا سلف بھی منگوانے کر لیا کرتی تھی۔ ارسل کے ابو کو مجھ پر بھی پورا بھروسہ تھا اور میں نے بھی اس کی بہنوں کو ہمیشہ اپنی بہنیں سمجھا تھا، اور ان کو بھی کوئی کام ہوتا تو وہ مجھے بے تکلف ہو کر کہتی تھی۔ اکثر ارسل کی امی بھی زہرا اور زمرہ کو میرے گھر بھیج دیا کرتی تھی تاکہ وہ امی کے گھر کے کاموں میں مدد کروا سکے۔ ارسل کے ابو بھی چونکہ
ریٹائرڈ تھے، اس لیے وہ بھی کبھی کبھار ابو کے ساتھ گپ شپ لگانے آ جاتے تھے۔ میرے ابو بھی سرکاری ملازمت کرتے تھے، اس لیے دونوں کی خوب جمتی تھی۔ اکثر ارسل بیمار ہو جاتا تو اس کے گھر والوں کو ہم میرے ہونے سے کوئی کافی سہولت ہو جاتی تھی۔ کبھی بچپن گزر گیا، ہماری یونیورسٹی کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی، پھر میں نے اور ارسل نے مل کر اپنا بزنس شروع کر دیا۔ اس بار ابو نے میری کافی مدد کی اور وہ میرے بچپن کی ناسمجھی میں جانے والی ضد کو معاف کر چکے تھے۔ ان کا اکلوتا وارث تھا، اس لیے وہ مجھے خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتے تھے، اور میں تو بزنس میں پاکستان میں ہی کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے ابو نے میری اور ارسل کی بہت مدد کی۔ ارسل کے گھر کے حالات تو ایسے نہیں تھے کہ اس لیے بزنس میں زیادہ تر میری ہی انویسٹمنٹ تھی، اس لیے میں نے ارسل پر کبھی یہ بات نہیں جتائی تھی، اور مجھے ہمیشہ سے بھائیوں کی طرح ہی عزیز تھا، اور میرے مشکل وقت میں اس نے اور اس کے گھر والوں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تو امی ابو نے میرا رشتہ ارسل کی بڑی بہن زارا کے ساتھ طے کر دیا۔ امی کو تو وہ لڑکی شروع سے ہی بہت پسند تھی۔ زارا اکثر امی کے گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھی، اور امی کو بھی زارا بیٹیوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے دل میں کب سے یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی بہو بنائے، کیونکہ جب گھر میں میری شادی کی بات چھڑی تو امی نے ڈائریکٹ ہی زارا کا نام رکھنا۔ ابو تو حیران ہوئے تھے کہ شاکڈ ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے زارا کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تب امی کہنے لگیں کہ مجھے وہ بچی بہت پسند ہے، وہ سیدھی سادھی سلجھی ہوئی سی تمیز دار بچی ہے۔ امی تو ابو کے سامنے ان کی تعریفوں کے پل ہی باندھنے لگ گئی تھیں۔ ابو بھی امی کی بات سن کر مسکرا دیے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے ارسل کی امی کو ابو سے میرے لیے زارا کا ہاتھ مانگا، وہ بھی فوراً سے راضی ہو گئے تھے، کیونکہ میں بھی ان کا دیکھا بھالا لڑکا تھا بچپن سے ہی، تو ان کی آنکھوں کے سامنے رہا تھا۔ میری ہر عادت سے بھی وہ واقف تھے، مجھ میں کوئی بری عادت نہیں تھی، بلکہ میں نے تو ارسل کی بہنوں کو ہمیشہ اپنی بہن ہی مانا تھا۔ نہیں معلوم تھا کہ ایک دن امی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیں گی، اور زارا کا حال بھی میرے جیسا ہی تھا، کے باوجود بھی ہم دونوں کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ہم دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے اچھی طرح سے واقف تھے، اور پھر وہ تو تھی بھی امی کی پسند، جسے میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ انکار کی تو کوئی وجہ بھی نہیں بنتی تھی۔ میرا اور زارا کا رشتہ طے ہو گیا تھا، اور وہ 2 مہینوں بعد ہی ہماری شادی ہونے والی تھی۔ مجھے اپنے گھر میں تیاری کے ساتھ ساتھ اکثر ارسل کے گھر بھی جانا پڑتا تھا، کیونکہ وہ بیچارہ بھی آخر اکیلا گھر کے اتنے کام کر سکتا تھا۔ اس لیے شادی کی خریداری بھی ہم سب نے مل کر ہی کی، بلکہ خریداری کرتے وقت تو اکثر زارا اور زمرہ بھی میرے ساتھ ہوتی تھے۔ بے تکلف تو ہم شروع سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اس کے باوجود بھی میں اپنی حدوں کو اچھی طرح سے جانتا تھا، اور کبھی بھی زارا سے تنہائی میں ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اصل کے امی ابو کو مجھ پر ایک مان تھا جو میں توڑنے نہیں چاہتا تھا۔ ویسے بھی زارا کو بیاہ کر میرے گھر ہی آنا تھا۔ امی ہر روز بھی زارا کی خوبیاں میرے سامنے گنواتی اور زارا کے متعلق باتیں کر کے انہوں نے میرے دل میں زارا کی محبت ڈال ہی دی تھی، اور زارا رخصت ہو کر ہمارے گھر آئی تو اس سے پہلے ہی میں اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا، اور سچ میں ایک بہت ہی اچھی لڑکی تھی۔ گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ تو وہ پہلے سے ہی بٹاتی تھی۔ زمرہ بھی اکثر باتوں باتوں میں مجھے چھیڑ ہی لیا کرتی تھی۔ ایک حساب سے اس کو تو میرے لیے بھی شادی کی خریداری کرنی تھی، اور اپنی بہن کے لیے بھی۔ اس طرح سے میری اور ارسل کی دوستی رشتہ داری میں بدلنے جا رہی تھی۔ 2 مہینے کب گزر گئے تیاریوں میں اندازہ ہی نہیں ہو سکا، اور زارا رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ جب وہ تیار ہو کر دلہن بنی میری کمرے میں بیٹھی تھی تو میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ وہ تو بلا کی حسین تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال، بڑی بڑی آنکھیں، اور رخسار میں بڑھنے والے شگاف میں تو اس کی خوبصورتی کا اسیر ہی ہو گیا تھا، اور میں حیران تھا کہ میں نے جس کا یہ حسن پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، مگر شادی سے پہلے تو میں نے کبھی زارا کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا جو مجھے اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا۔ زارا میں امی کی بتائی ہوئی بلا شبہ ساری خوبیاں تھیں، اور گھر کے کاموں میں تو اس کی شروع سے ہی دلچسپی تھی۔ میرے گھر میں بھی اس کے کافی آنا جانا تھا، تو اس کو میرے گھر کو اپنا بنانے میں زیادہ محنت نہیں لگی۔ زارا نے جیسے سارا گھر ہی سنبھال لیا تھا۔ امی اکثر ان کو بولتی کہ ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو تم نے سارا گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر ڈال لی ہے، ابھی تو تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، لوگ جب کیا کہیں گے کہ میں نے اپنی نئی نویلی بہو کو آتے ہی گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ امی تو زارا کو منع ہی کرتی رہ جاتی، مگر وہ ہنستے ہوئے امی کو کہتی کہ اب یہ میرا بھی گھر تو ہے،
اپنے گھر میں بھلا کون مہمان ہوتا ہے؟ میں جتنی جلدی اس گھر کی ذمہ داریوں کو قبول کر لوں گی میرے لیے اتنا ہی آسان ہوگا، اور ویسے بھی مجھے گھر کے کام کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ مجھے مت روکا کریں، یہ سب میں اپنی خوشی سے ہی تو کرتی ہوں۔ ویسے بھی گھر کے کام ہی کتنے ہوتے ہیں، ایک ملازمہ بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے تو مجھے زیادہ کام کرنا ہی نہیں پڑتے۔ میں تو بس خود کہیں نہ کہیں مصروف رکھنا چاہتی ہوں، اور امی ابو زہرا کی باتیں سن کر اسے ڈھیروں دعائیں دیتے، اور وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اور مجھے امی کی پسند پر رشک آتا تھا کہ اکثر میں امی کو کہتا کہ نہ جانے میری کون سی نیکی خدا کو پسند آ گئی تھی کہ جس کے بدلے میں مجھے زہرا جیسی بیوی ملی۔ اور زہرا تو میری اس طرح سے تعریف کرنے پر شرما سی جاتی تھی، اور بے شک بچپن سے مجھ سے بے تکلف تھی، مگر اس کے باوجود بھی مشیر لڑکیوں والی ساری خوبیاں اس میں موجود تھیں۔ ایک آئیڈیل فیملی تھی، مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ زہرا کی امی کی بہو تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ بہوؤں والا کبھی رویہ رکھا ہی نہیں، جیسے امی کی بیٹیوں کی طرح عزیز تھی۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ امی کو ارسل کے دونوں بہنوں کے ساتھ بے حد لگاؤ تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ شاید میری کوئی بہن نہیں اس لیے امی ایسا کہتی، مگر زہرا کے ساتھ امی کے رویے نے تو واقعی یہ ثابت کر دیا کہ وہ ان کی بیٹیوں کی طرح ہی عزیز تھی۔ جیسے امی ابو نے مجھے یہ بچپن سے ہی کوئی روک ٹوک نہیں لگائی تھی، ویسے ہی زہرا بھی اس گھر میں بالکل آزاد تھی۔ وہ اپنی مرضی سے جب چاہتی اپنے میکے چلی جاتی اور جتنے بھی دن چاہتی وہاں پر رہ لیتی، مگر اب اس کا دل بھی اپنے ماں باپ کے گھر نہیں لگتا تھا۔ وہ مجھ سے کہہ کر یہی جاتی تھی کہ اب وہ ایک ہفتے سے پہلے نہیں آئے گی، مگر 1 یا 2 دن کے بعد ہی وہ مجھے فون کر کے بلا لیتی تھی۔ وہ اپنے گھر سے اداس ہو گئی تھی اور میں اس کو لینے آ جاؤں، اور میں اس کی باتیں سن کر ہنستا کہ تم پہلی لڑکی ہو جو اپنے سسرال سے اداس ہو جاتی ہو، اور ورنہ لڑکیاں تو اپنے میکے جانے وقت بھول ہی جاتی ہیں۔ ہمیشہ اس کو تنگ ہی کرتا رہتا، اور میرے پیار سے وہ تنگ کرنے پر بھی امی ابو مجھے ہی ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ میں زہرا کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ میری شادی کے کچھ ماہ بعد ہی ارسل کے لیے بھی اس کے امی ابو نے ایک پیاری سی لڑکی ڈھونڈی۔ اس کی شادی کر دی گئی تھی۔ اس کا نام انیلا تھا، اور وہ بھی پڑھی لکھی اور سگھڑ لڑکی تھی، جس نے آتے ساتھ ہی اپنا ارسل کا گھر سنبھال لیا تھا۔ ہم دونوں اکثر اپنی قسمت پر رشک کرتے اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار تھے جنہوں نے ہمارے لیے سلجھی ہوئی نیک بیویوں کا انتخاب کیا تھا۔ اب صرف زمرہ بھی رہ گئی تھی، اور ارسل کے ماں باپ چاہتے تھے کہ اس کی فرض سے بھی جلدی ہی فارغ ہو جائے، اس لیے اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، وہ مشکل سے ہی 20 سال کی تھی۔ امی کے ماں باپ کو اس کی بھی شادی کی فکر ستانے لگی، اور انہوں نے زمرہ کے لیے بھی رشتہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ زہرا کے لیے تو اس کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ زہرا کا رشتہ تو ان کو گھر بیٹھے ہی مل گیا تھا، مگر زمرہ کے لیے ان کو کافی مشکل پیش آئی تھی، اور زمرہ کے لیے بھی ایک پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے خاندان کا لڑکا ڈھونڈ رہے تھے۔ آخرکار ان کی کوششوں کے بعد زاہد نامی ایک لڑکا مل ہی گیا۔ زمرہ بھی زہرا کی طرح خوبصورت تھی، لیکن زہرا نے تو جیسے سارا گھر سنبھالا ہوا۔ زمرہ کم عمری میں اتنی زیادہ ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی تھی، یہ تو ہم سب بھی جانتے تھے، اس لیے زمرہ کے ماں باپ اس کے لیے بڑے گھر میں رشتہ دیکھ رہے تھے جہاں اس کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے، کیونکہ وہ تو بچپن سے ہی زیادہ کام نہ کرنے کی عادت تھی۔ اور زاہد زمرہ کے ماں باپ کی ساری ڈیمانڈز پورا کرنا اترنے والا تھا۔ ایک خوبرو لڑکا تھا۔ زاہد انیلا کے ہی دور پار کے رشتہ داروں میں سے تھا، اور انیلا نے ہی اس کو زمرہ کے لیے پسند کیا تھا۔ زمرہ کی شادی بھی طے ہو چکی تھی۔ زمرہ کی شادی کو کچھ ہی دن باقی تھے جب مجھے زہرا نے خوشخبری سنائی۔ اس دن بے انتہا خوش تھے۔ مجھے زہرا نے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی تھی۔ امی ابو بھی خوش سے پھولے نہیں سما رہے۔ میرا تو بس نہیں چلتا تھا کہ میں اس دنیا کے ہر چیز لا کر زہرا کے قدموں میں ڈھیر کر دوں، مگر ابھی زہرا کو بہت سے کام بھی تھے۔ آخر اس کی اکلوتی بہن کی شادی تھی، مگر امی تو شروع سے ہی زہرا کے لیے بہت حساس تھی۔ انہوں نے زہرا کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ زیادہ کام نہیں کرے گی، اور زندگی میں پہلی بار زہرا نے امی سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ اپنی بہن کی خوشیوں میں دل کھول کر حصہ لینا چاہتی تھی۔ امی اسے منع کر رہی تھی، تب میں نے زہرا کو پیار سے سمجھایا کہ امی کون سا تمہارا برا چاہتی ہیں، تم بھی جانتی تو ہو کہ تم ان کو بیٹیوں کی طرح عزیز ہو۔ زہرا کی ناراضگی صرف وقتی ہی تھی۔ جب زہرا نے امی نے ابھی اسے اس بارے میں سمجھایا تو اس کی
میری امی بھی سمجھانا برا نہیں لگا۔ اس کے بازار جانے کی اجازت تو اب کم ہی ملتی تھی، البتہ گھر میں ہی اسے جتنا ہو سکتا تھا وہ اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں دل کھول کر حصہ لے رہی تھی۔ جلد ہی زمرہ کی شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ زمرہ کی مہندی کا فنکشن تھا اور ارسل مل کر سارے انتظامات دیکھ رہے تھے۔ ارسل کو اتنا خوش پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس دن ارسل بے انتہا خوش تھا۔ میں نے ارسل کی خوشی کی وجہ پوچھی تو ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نظریں زمرہ کی طرف تھی، وہ کہتے لگا کہ یہ میری لاڈلی بہن ہے۔ ویسے تو زارا بھی مجھے بہت عزیز تھی، لیکن چونکہ یہ چھوٹی ہے اس میں تو میری جان بستی ہے۔ مجھے معلوم بھی نہیں ہوا اور کب بھی اتنی بڑی ہو گئی۔ آج میں اس کو رخصت کرنے والا ہوں۔ ایک طرف اگر میں اداس ہوں کہ بہن گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو دوسری طرف میں خوش ہوں کہ زمرہ کو زاہد جیسا لڑکا مل رہا ہے جو اس کا بالکل ویسے ہی خیال رکھے گا جیسے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں نازوں سے پلی۔ اور میں اس لیے بھی خوش ہوں کیونکہ ایک یہی فرض جو پورا ہونے والا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو اور انیلا کو لے کر عمرہ کرنے لے جاؤں، اور آج یہ فرض بھی پورا ہو گیا ہے۔ اس لیے میں بہت خوش ہوں، اور میں نے ہی ارسل کو گلے سے لگا لیا، اور میں جانتا تھا کہ ارسل کے ابو کو کن مشکلات سے پالا تھا، اور اب ہم اپنا بزنس کر رہے تھے تو ان کے گھر کے حالات بہت بدل چکے تھے۔ شادی کا دن تھا، سب بہت ہی خوش تھے۔ زارا کی حالت تو ایسی نہ تھی کہ امی کو اس کو پارلر جانے کی اجازت دیتی۔ ایک بار پھر سے وہ روٹھ کر بیٹھ گئی تو میں نے اس کی مشکل آسان کر دی اور پارلر والی لڑکی کو گھر ہی بلا لیا تھا۔ زارا بھی خوش تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ زمرہ کے ساتھ پارلر کون جائے گا؟ انیلا کو تو گھر پر ہی رکنا تھا کیونکہ گھر کے انتظامات بھی تو دیکھنے تھے، اس لیے انیلا اور زمرہ ایک ہی پارلر چلے تو گئے، مگر انیلا پارلر سے جلدی ہی گھر واپس آ گئی اور زمرہ کو تیار ہونے میں وقت لگنا تھا، اس لیے زمرہ اکیلی ہی پارلر میں موجود تھی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور زمرہ نے انیلا کو فون کیا تو وہ تیار ہو چکی تھی۔ اب اس کو پارلر سے لینے کون جائے گا؟ انیلا نے ارسل سے بات کی، زمرہ کو پارلر سے لے کر آنا ہے، مگر شادی والا گھر تھا اور ارسل تو بے تحاشا کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ تب وہ مجھ سے کہنے لگا کہ عدیل یار، مجھے تو ایک وقت بھی بہت کام ہے، اس لیے میرا تو گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ تم ایسا کرو کہ گاڑی نکالو اور زمرہ کو لے آؤ۔ وہ کافی دیر سے وہاں پر بیٹھی انتظار کر رہی ہے اور دیکھو بارات بھی آنے کا ٹائم ہونے والا ہے۔ انیلا نے مجھے جلدی سے پارلر کا ایڈریس سمجھایا اور میں جلدی سے جا کر گاڑی نکالا اور زمرہ کو لینے پارلر چلا گیا۔ باہر پہنچ کر میں نے زمرہ کو بلوا لیا۔ اس نے ایک بڑی سی چادر اوڑھی تھی اور جلدی سے اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس کو شاید گرمی لگ رہی تھی، تبھی اس نے اپنی چادر چہرے سے ہٹا دی اور مجھ سے پانی مانگا۔ عدیل بھائی، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، کیا آپ مجھے ٹھنڈا پانی پلا دیں گے؟ میں نے بے دہانی میں اس کی طرف دیکھا، کہا کہ میں گاڑی کہیں روکتا ہوں تو میں پانی پلا دیتا ہوں۔ میری جو اس پر نظر پڑی تو میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے زارا کو دلہن بنے دیکھا تو زمرہ تو جیسے آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ میں زارا کی خوبصورتی کو بھول کر زمرہ کی خوبصورتی میں گم ہو گیا۔ میں منہ کھولے اس کو دیکھتا رہ گیا، تب وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں کہ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے نظر ہی لگا دیں۔ بے تکلف تو وہ شروع سے ہی تھی میرے ساتھ، مگر یہ آج مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میری تو اس پر سے نظریں ہی نہیں ہٹ پا رہی تھی۔ میں نے ایک جگہ گاڑی روکی اور اسے پانی پلایا۔ پانی اس کے ہونٹوں کو چھو رہا تھا اور میری نظر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ مجھے جیسے لگا کہ جیسے زمرہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ ایک تو وہ تھی بھی کم عمر، اس لیے میرا اس پر دل بہکنے لگا اور میرے ذہن میں جیسے شیطان وسوسے ڈالنے لگا۔ میں نے گاڑی ایک سنسان راستے پر ڈال دی اور زمرہ بھی حیران تھی کہ میں اس کو کہاں لے کر جا رہا ہوں، مگر اس وقت میں کسی کی نہیں سن رہا تھا، میں نے صرف اپنے دماغ کی سن رہا تھا جہاں پر شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ میرے دل و دماغ سے اس وقت ساری باتیں ہی نکل چکی تھیں۔ میں شادی شدہ ہوں اور اس لڑکی کو میں گاڑی میں بٹھا کر لے کے جا رہا ہوں، میری بھائیوں جیسے دوست کی سب سے لاڈلی بہن تھی، مگر مجھے اس وقت اس لڑکی کے علاوہ کوئی ہوش نہ تھا۔ میں اس کو لے کر ایک سنسان جگہ پر لے آیا اور اچانک سے گاڑی روک دی۔ زمرہ بھی حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگی اور یہ گاڑی آپ نے ادھر کیوں روک دی؟ جلدی جلدی نہ، بارات کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے، گھر پر سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مگر مجھے اس وقت کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں گاڑی سے اترا اور زمرہ بھی کہا کہ وہ باہر آئے۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور پھر گاڑی کی باہر نظریں دوڑائیں۔ اتنی سنسان علاقے آپ مجھے لے کر کیوں آئے ہیں اور میں گاڑی سے باہر کیوں آؤں؟ میں نے زمرہ سے کہا کہ
گاڑی خراب ہو گئی اور اس لیے میں تمہیں دوسری گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہوں، اس لیے جلدی باہر آؤ۔ اور وہ بیچاری بھی میری باتوں میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر آئی اور میں اس پر جھپٹ پڑا، وہ ہاتھ پاؤں مارتی رہی، مگر مجھ پر تو جیسے ایک بھوت سا سوار تھا۔ میں تو بس اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا تھا، اور وہ میں کر چکا تھا۔ زمرہ کا میک اپ اب پورا بکھر چکا تھا، اس کی ساری کپڑے جو نئے تھے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، مگر میں اپنی شیطانی کارروائی کر چکا تھا اور مجھے کوئی ہوش نہیں تھی کہ میں اس کی زندگی خراب کر چکا ہوں۔ اور زمرہ نے مجھے سسکتی ہوئی آواز سے پکارا تھا، عدیل بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو میں بھائی سمجھتی تھی۔ جب کہ اس کی روتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی تو مجھے ہوش آیا کہ یہ میں کیا کر چکا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ یہ میرے ہاتھوں سے کیا ہو گیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو زمرہ گھر جا کر سب کو بتا دے گی، اور زمرہ کی بہن جو میری بیوی تھی وہ تو یہ سب سنتے ہی میرے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہے گی، اور میرے ماں باپ تو مجھے ویسے ہی گھر سے نکال دیں گے۔ طرح طرح کے وسوسے میرے ذہن میں آنے لگے۔ تبھی میں آگے بڑھا، لیکن زمرہ تو مجھ سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے ایک گہری کھائی تھی۔ تبھی اس کا پاؤں پھسلا اور اس کھائی میں جا گری۔ میں ڈر کر آگے بڑھا، مگر تب تک وہ اس کھائی کے اندر گر چکی تھی۔ میرا جسم کانپنے لگا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب میں گھر جا کر سب کو کیا جواب دوں گا؟ ارسل کے بھی فون پر فون آ رہے تھے، مگر مجھے میں ہمت نہیں تھی اس کا فون اٹھا کر اس کو کوئی جواب دے سکوں، مگر آخر کتنی دیر میں یہاں بیٹھا رہتا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، گاڑی میں جا کر بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں گھر داخل ہوا تو سب سے پہلے انیلا نے مجھے دیکھا، مگر میں نظر بچا کر اپنے کمرے میں گیا اور اپنا حلیہ درست کیا۔ اور جب میں مہمانوں میں پہنچا تو ارسل میری طرف بھاگتا ہوا آیا۔ زمرہ کہاں ہے؟ کیا تم اس کو ابھی تک لے کر نہیں آئے؟ میرے چہرے سے ارسل کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ تو ہوا ہے، مگر میں خاموش نظروں سے اسے دیکھی جا رہا تھا۔ مجھے خاموش پا کر ارسل مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تھا۔ عدیل، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، زمرہ کہاں ہے؟ تب جس سے مجھے ہوش آیا اور میں کہنے لگا کہ زمرہ تو پارلر میں تھی ہی نہیں۔ میں کافی دیر کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ ارسل بھی یقینی سے وہیں پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر سارے گھر میں پھیل گئی اور لوگ چہ میں گئیاں کرنے لگے کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے اور یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ہر طرف یہی باتیں ہو رہی تھی کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ تبھی انیلا نے مجھے بلایا اور میری جان نکل گئی۔ کہیں انیلا کو مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے بھی مجھ سے یہی پوچھا تھا کہ زمرہ ابھی تک پارلر سے آئی کیوں نہیں، اور میں نے اس کو بھی وہی جواب دیا۔ میں جب سب کچھ دے چکا تو زمرہ کی بارات واپس چلی گئی تھی، اور لڑکے والے تو ارسل کے گھر والوں کو بہت سی گالیاں دے کر گئے تھے کہ شکر ہے ہم ایسے بے عزت لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے بچ گئے جن کی لڑکی شادی والے دن ہی گھر سے بھاگ چکی تھی۔ سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ زارا کو امی کی بھی بار بار تسلیاں دے رہی تھیں کہ تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم رو رو کر اپنا حلیہ برا کر لو۔ سبھی زمرہ کو الزام دے رہے تھے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا، مگر زارا اور اس کے گھر والے بار بار ایک ہی بات دہرا رہے تھے کہ ان کی بیٹی ایسی نہیں ہے اور ان کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اور میں خوف سے کانپ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے انجانے میں کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ ایک بوجھ سا تھا جو میرے دل پر آ گیا۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جس سے زمرہ کھائی میں خود ہی نہیں گری، بلکہ میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے دھکا دیا تھا۔ میں ذرا سی آہٹ پر چونک جاتا تھا۔ خاموشی میں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی میرے کانوں کے پاس کھڑا اونچی اونچی آواز میں رو رہا ہو۔ اب مجھے تنہائی سے خوف آنے لگا تھا اور میں اندھیرے سے بھی ڈرنے لگا تھا۔ مجھے اندھیرے میں زمرہ کا وہ دلہن بنا ہوا چہرہ دکھائی دیتا تھا، مگر میں اپنا یہ حال کس کو بتاتا؟ کوئی میری بات کا یقین نہ کرتا، اور اگر یقین کر بھی لیتا تو کیا ارسل یا زمرہ کے گھر والے مجھے زندہ چھوڑ دیتے؟ اس بات کو 7 مہینے گزر چکے تھے۔ تبھی زارا نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور سب گھر والے بے انتہا خوش ہو گئے تھے۔ میں بھی آہستہ آہستہ سب کچھ بھولنے لگا تھا، مگر زہرا نے اپنی بیٹی کا نام زمرہ رکھ دیا۔ وہ کہتی تھی کہ اس کی بہن کے ساتھ ضرور کچھ برا ہوا تھا، وہ ایسے نہیں تھی کہ گھر سے بھاگ جائے۔ اور میرے سامنے وہ سارا منظر دوبارہ سے تازہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو تھاما تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ خون میں لت پت زمرہ ہی پڑی ہو۔ میں نے ڈر کر اس کو زارا کی گود میں پھینک دیا اور زارا میری طرف سے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔
اس کو لگا تھا شاید میں بیٹی کے پیدا ہونے پر خوش نہیں ہوں، تب ہی اس بچی کو اس کی طرف سے زہرا کی گود میں پھینک دیا تھا۔ مگر میں اس کو کیا بتاتا کہ جس سچ سے میں منہ چھپاتا پھر رہا ہوں وہ اب اس بچی کی صورت میں ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے موجود رہے گا اور مجھے میرے گناہ کی یاد دلاتا رہے گا۔ میں اس بچی کو جب بھی دیکھتا مجھے زمرہ کی یا روتا ہوا سے سکتا ہوا چہرہ دکھائی دینے لگتا اور میں اس بچی کو پھینک دیتا۔ اب تو زہرا نے مجھے بچی پکڑانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کو لگتا تھا جیسے میں بچی کے پیدا ہونے پر ذہنی مریض بن گیا ہوں۔ امی ابو نے مجھے بہت سمجھایا کہ بیٹا بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، مگر میں اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیتا اور جب وہ بچی روتی تو میں غصے سے چیختا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا کہ جیسے زمرہ ہی رو رہی ہو۔ میں راتوں کو اکثر اٹھ کر معافیاں مانگتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ایک کیا گناہ کر دیا۔ میں بہت بار اس جگہ بھی گیا جہاں زمرہ گر گئی تھی، مگر مجھے اس کھائی کے اندر سے بھی اس بچی کے رونے کی آوازیں آتی اور میں وہاں پر بیٹھ کر بھی چیختا چلاتا رہتا۔ سب گھر والے بہت پریشان تھے کہ آخر مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، مگر میں اب کسی کو بتاتا کہ زمرہ گھر سے بھاگی نہیں بلکہ میں ہی اس کو مارا۔ میری حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں اکثر رات کو اٹھ کر چیخنے چلانے لگتا تھا، تم تو مر گئی ہو، اب کیوں میرا پیچھا کر رہی ہو؟ میرے قریب مت آؤ ورنہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر مار دوں گا۔ زہرا بھی مجھ سے ڈرنے لگی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ ایک رات ایسے ہی چیختے ہوئے میرے منہ سے زمرہ کا نام نکل گیا اور زہرا بچی کو تھامے مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اس نے امی ابو کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھیے عدیل کو کیا ہو گیا ہے، یہ زمرہ کا نام لے کر کچھ کہہ رہے ہیں۔ تب ابو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ بیٹا میں جانتا ہوں کہ زمرہ تمہیں بھی بہنوں کی طرح عزیز تھی، اور ابو کے منہ سے زمرہ کے لیے اپنی بہن کا لفظ سن کر تم میرے جیسے جسم میں آگ ہی لگ گئی ہو۔ میں نے ابو کو بھی دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا اور چیخنے لگا کہ اس لڑکی کو میری بہن مت کہیں، اگر وہ میری بہن ہوتی تو میں اس کے ساتھ ایسا گھناؤنا کام نہ کرتا۔ اور میں سب کچھ بھولتا چلا گیا۔ زہرا بچی کے لیے ایک کونے میں شوق کھڑی رہ گئی اور امی تھی کہ اس کے آنسو نہیں رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ابو نے ساری بات سن کر مجھے مارنا شروع کر دیا۔ یہ تو نے کیا کر دیا؟ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا گھر برباد کر دیا۔ تم جانتے بھی ہو کہ ارسل کو تم پر کتنا بھروسہ تھا اور تم نے اس کے ہی گھر کی عزت خراب کر دی جس نے تمہیں مشکل وقت میں سہارا دیا۔ میں ابو کے پاؤں میں گر گیا، معافی مانگنے لگا، مگر اب کسی بھی اتنا حوصلہ تھا کہ وہ مجھے معاف کر دیتے۔ زہرا تو اس وقت بچی کو لے کر گھر سے چلی گئی تھی، وہی ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ارسل کو ساری حقیقت پر چلی تو وہ مجھے مارنے پر تل گیا، مگر اس کے آنے سے پہلے ہی ابو مجھے پولیس کے حوالے کر چکے تھے۔ مجھ پر جرم ثابت ہو چکا تھا اور پولیس کو زمرہ کی لاش بھی اس کھائی میں سے مل گئی تھی اور مجھے زیادتی کے جرم میں ایک قتل کرنے کی کوشش کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ اب میں جیل میں اپنی باقی دن پورے کر رہا ہوں۔ مجھے آج بھی زمرہ جیل میں نظر آتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے مجھے اس کا رونا سنائی دیتا تھا اور اب وہ مجھ پر ہنسنے ہوئے نظر آتی ہے۔ کاش میں اس دن زمرہ کو لینے نہ جاتا، کاش۔